اس کو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بزرگان محترم اور برادران عزیز، ملک کے اور مسلمانوں کے جو حالات اس وقت اور جو واقعات المناک پیش آ چکے اور جو آ رہے ہیں، دل دکھا ہوا ہے، بے چین ہے۔ پوری قوم افسردہ ہے، غمگین ہے، رنجیدہ ہے۔ قرآن کریم ہمارا رہنما ہے، قیامت تک کے لیے رہنما ہے، تمام حالات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ جو بات بتلا رہا ہے وہ میں نے اس وقت آیت تلاوت کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بگاڑ فساد پھیل گیا ہے خشکی میں اور دری میں، زمین میں اور سمندروں اور دریاؤں میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو فساد پھیلتا ہے، جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ در حقیقت بندوں ہی کے اپنے اعمال کا نتیجہ اور اسی کا ثمرہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد کیوں پھیلاتے ہیں؟ فساد بھی تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے حکم کے بغیر تو نہیں پھیل سکتے، بگاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، کرتوت بندوں کے ہوتے ہیں، بدعمالیاں بندوں کی ہوتی ہیں، ان پر تنبیہ دلوانے کے لیے، جوڑنے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے کہ انہی کے اعمال کے نتیجے میں بگاڑ پھیلا دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کام کیا تھا، نتیجہ تم اس کا سامنے دیکھ لو۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم یہ ایسا کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہم چکھا دیں
ان کی بعض کچھ بدعمالیوں کا نتیجہ کہ انسان کے اعمال کے نتائج ہوا کرتے ہیں، ان کا رد عمل ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ کرو گے اس کا رد عمل آخرت میں اصلی رد عمل وہاں آنے والا ہے۔ اور نمونہ یہاں دکھاتے ہیں کہ دیکھو جس طرح انسان کے اعمال کا رد عمل اور نتیجہ دنیا میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ قانون قدرت کا جاری ہے دنیا میں، عمل اور رد عمل، عمل ہوتا ہے اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قانون دکھاتے ہیں دنیا میں اپنا قانون قدرت کہ عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اچھا عمل ہوگا نتیجہ اچھا نکلے گا، برا عمل ہوگا نتیجہ برا نکلے گا، تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں لوگ آخرت کے رد عمل کے بارے میں۔ اصل رد عمل، اصل نتیجہ وہاں نکلنے والا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بگاڑ اور فساد پھیلتا ہے یا پھیل گیا ہے لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھا دے ان کی کچھ بدعمالیوں کا نتیجہ۔ ساری بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں چکھا تھا، ساری بدعمالیوں کا نتیجہ چکھائے تو دنیا تباہ ہو جائے، قومیں تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں سب کے سب، کیونکہ گناہ بہت ہیں ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ اعمال کا نتیجہ چکھاتے ہیں، کھلاتے نہیں چکھاتے ہیں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ بدعمالیوں کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس آ جائیں، باز آ جائیں اپنی بدعمالیوں سے۔ اگر دیکھا جائے غور سے تو یہ آیت ہمارے موجودہ حالات کا کہ اسباب بھی بیان کر رہی ہے اور ان کا حل بھی بیان کر رہی ہے، کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود نہیں ہو گیا، جتنا فساد پھیل رہا ہے یہ خود نہیں پھیلا، اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ اعمالیاں ہیں، عوام کی بھی، حکام کی بھی، اور افسروں کی بھی، ماتحتوں کی بھی، مالداروں کی بھی، غریبوں کی بھی، گاؤں والوں کی بھی، شہریوں کی بھی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی، جوانوں کی بھی بدعمالیاں ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کو روکا ہے کہ دوسروں کے اوپر ساری بیماریوں کی ذمہ داری ڈال کر اپنے آپ کو فارغ نہ کرو، بلکہ ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈالے، مجھ سے کیا گناہ ہوئے، ہر ایک اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے، مسئلہ حل ہو جائے گا، بگاڑ ختم ہو جائے گا، فساد دور ہو جائے گا۔ لیکن ہماری ایک برائی خرابی یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں پر ذمہ داری ڈال کر خود اپنے آپ کو فارغ اور مطمئن کر لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے یہ شیوا کفار کا ذکر کیا ہے، جو کافروں کا طریقہ ہے۔ آخرت میں کافر جو ہوں گے وہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالیں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا تھا، تم نے ہم نے اس مصیبت میں ڈالا، جہنم میں آنا پڑ گیا، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے کوئی تمہیں مجبور تھوڑا ہی کیا تھا، تم تو اپنی مرضی سے ادھر آئے تھے، غلط راستے کو اختیار کیا تھا۔ تو یہ قرآن نے جگہ جگہ آخرت میں جو کافروں کے درمیان مکالمے ہونے والے ہیں اور وہ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالیں گے، ملامت کریں گے، اپنی غلطی نہیں مانیں گے، دوسروں کو واپس دیں گے، یہ کافروں کا طریقہ ہوتا ہے۔ مومنین کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، اللہ والوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، حق پرستوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، ایمان والوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ ایمان والے سب سے پہلے اپنے
گریبانوں میں ڈال کر دیکھتے ہیں مجھ سے کیا غلطی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہاں قید پڑنے لگا، بارش رک گئی، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، تو وہ اس پر ادھر گول کر کے جانے لگے۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں جا رہا ہوں۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہ اس گاؤں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ مجھے اندیشہ ہے کہ شاید میرے گناہوں کی وجہ سے بارش رک گئی۔ تو اللہ والوں کا طریقہ، تو مومنین کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں۔ آج ہمارے پورے ملک میں، جن کو میں بار بار کہتا رہا، برسوں سے کہہ رہا، اسی منبر پر کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے جرائم تھوڑے نہیں کر رکھے، بے شمار جرائم ہمارے مزاجوں میں رچ بس گئے ہیں، معاشرے میں پھیل گئے ہیں۔ جھوٹ، دغا بازی، دھوکہ بازی، تجارت میں دھوکہ بازی، چوری، لوٹ مار، رشوت ستانی، کام چوری، بدنظمی، عیاشیاں، کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیماریاں وہ آپ ہیں جو کافر معاشروں میں نہیں ہیں۔ کافر معاشروں میں بہت ساری وہ بیماریاں نہیں ہیں جو آج ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ جھوٹ بولنے کی، دغا بازی کرنے کی، بدعہدی کی، تجارت کے اندر دھوکہ بازی کرنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ بیماریاں کیا زیادہ ہیں جو ہمارے الحمدللہ نہیں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی، رات مجھ سے ایک ٹی وی والے ٹیلی فون پر مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ملک کا یہ حال ہے، وہ ہارٹ میں دھماکہ ہوا ہے، حق میں دھماکہ ہوا ہے، کتنی جانیں ضائع ہو گئی، میران شاہ میں اس سے پہلے ہو چکا، اسلام آباد میں ہو چکا، اور جگہ جگہ ہو رہا ہے، پورے ملک میں ایک فساد برپا ہے۔ تو آپ اس کا سبب کیا بتاتے ہیں اور حل کیا بتاتے ہیں؟ تو میں نے تو اسی عادت کی روشنی میں عادت سنائے بغیر ان کو کہا کہ، اور آپ پوچھا انہوں نے کہ حل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس میں حل اس کا دو کام ہیں ایسے جو حکومت کے کرنے کے ہیں، اور دو کام ہیں ایسے جو پوری قوم کو کرنے کے، عوام کو بھی اور حکام کو سب کے کرنے کے۔ اگر یہ کام ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے۔ تو یہ امید اللہ کا قانون ہمیں یہ بتلا رہا ہے، اس دنیا کا قانون قدرت اللہ نے جو مقرر کیا ہے، جو قرآن اور سنت نے جگہ جگہ بیان کیا، وہ ہمیں بتلا رہا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں نے بات کی، اور وہ یہ کہ اس وقت اتنا فساد ہمارے ملک میں پھیلا ہوا ہے، بے چینی، اختلافات، نفرتیں، جھگڑے، فساد اور خودکش حملے اور دھماکے، قتل و غارت گری، ان کی تہ میں دو چیزیں ملیں گی آپ کو۔ ایک افغان پالیسی ہماری حکمران، انہوں نے کافروں کے ساتھ اتحاد کیا مسلمانوں کے خلاف۔ افغانستان میں طالبان کی مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا، ہماری اور کچھ نہیں تھا، تو دنیا کے اندر کوئی ملک ہمارا اتنا حامی نہیں تھا جتنے طالبان، اور ان کی وجہ سے اور کچھ بڑا فائدہ نہیں تھا، تو کم از کم اتنا فائدہ تو تھا کہ ہماری مغربی سرحدیں محفوظ تھیں، تقریباً 1600 کلومیٹر کی، وہاں ایک سپاہی کی حفاظت کے لیے ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ہم نے کافروں کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف، اور اتحاد میں شریک ہو گئے کافروں کے ساتھ، اور بڑی یہ باقی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اتحادی ہیں ان کے، کس کے خلاف اتحادی ہے؟ مسلمانوں کے خلاف، کس کے خلاف؟ طالبان کے خلاف، کس کے خلاف؟ آزاد قبائل کے ان لوگوں کے خلاف جو طالبان کو پناہ دے رہے ہیں، اور دہشت گردوں کے خلاف، اور ایک اور اصطلاح ایجاد کی ہے انتہا پسندوں کے خلاف۔ اب امریکہ سے کوئی انتہا پسند قوم ہوتے، اور انتہا پسندوں میں آج کل وہ بھی داخل ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں، وہ بھی داخل ہیں جو عورتیں برقع پہنتی ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مسجدوں کے اندر۔
یہ دہشت پسندی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا مسلمانوں کا دوسرا نام دہشت پسند رکھ دیا ہے. تو یہ اتحاد کفر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کیا گیا، اس کا رد عمل ہے پورے ملک میں. اسی کا رد عمل ہے، یعنی آزاد قبائل میں جو کچھ ہو رہا ہے، فوجی قافلوں پر حملے ہو رہے ہیں اور خود اچھا ایک بات تو یہ حکومت کہ انہوں نے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف اتحاد کیا، جس کا خمیازہ آج تک پورا ملک بھگت رہا ہے. اس اتحاد میں پاکستان کو ایک پیسے کی برابر کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہمارا اتنا خون بہا دیا، قیمتی خون ہمارے آزاد قبائل میں، ہمارے آزاد قبائل جو ہمارے محافظ تھے. ہمارا بازو شمشیر سر تھا جس نے ہماری مغربی سرحدوں کی مکمل حفاظت کی ہوئی تھی، ان کو ہم نے مخالف بنا دیا. ان کے عورتوں کو شہید کیا، ان کے بچوں کو شہید کیا، ان کے مدرسوں پر بمباری کی. یہ سب کچھ ہوا اس اتحاد کی وجہ سے. پوری دنیا میں ہمارا بقا زیادہ رہا اور امریکہ کے مطالبے ہم پر بڑھتے چلے گئے، یوں بھی کرو، یوں بھی کرو، یوں بھی کرو، یوں بھی کرو. تو یہ ایک غلطی ہمارے حکمرانوں نے کی افغان پالیسی کے سلسلے میں. اس غلطی سے باز آ جائیں، اب کے وقت ہے باز آ جائیں، ورنہ اب یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی بحری بیڑا خلیج کے علاقے میں پاکستان کے برابری میں کھڑا ہوا ہے، تیار ہے. اور اب امریکہ میں اس پر مطالبہ ہو رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آزاد قبائل کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، سخت کارروائی کی جائے. اور پروگرام یہ بنایا جا رہا ہے کہ بمباری کی جائے گی ایسی جیسی افغانستان میں کی گئی تھی، اور اوپر سے بمباری کریں گی امریکی افواج اور نیچے سے ان کو سپورٹ کریں گی پاکستانی فوجیں. یہ پروگرام وہاں بن رہا ہے واشنگٹن میں، اور پاکستان کی حکومت اعلی کار بنی ہوئی ہے. یہ خوفناک اتحاد، یہ مشہور اتحاد ہمارے ملک کے لیے تباہ کن سے تباہ کن ہوتا جا رہا ہے. پہلے دن سے ہی تباہ کن تھا، اب مزید تباہ کن ہوتا جا رہا ہے. آزاد قبائل میں اس کے خلاف نفرت ہے. پورے پاکستان میں جس کے دل میں اس طرح سے پاکستان کی محبت ہے، اسلام کی کچھ عظمت ہے، ایمان کی کچھ غیرت و حمیت ہے، وہ اس اتحاد کے خلاف ہے اور اس سے پیچھے ہے. ایک تو غلطی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بد امنی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اور دہشت گردی بھی پھیل رہی ہے. دہشت گردی اس بات پہ پھیل رہی ہے کہ جو اعتدال پسند لوگ ہیں، علماء ہیں، مفکرین ہیں، دانشور ہیں اور ریٹائرڈ فوجی جنرل ہیں، ان کی بات نہیں مانی جا رہی، ان کی بات نہیں سنی جا رہی. یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہوش میں ناخن لو، تم دوسروں کی جنگ اپنے ملک میں لے آئے ہو، باہر کی جنگ اپنوں پر مسلط کر لیا. امریکی فوج تماشا دیکھ رہی ہے، یا اپنوں کو تم مار رہے ہو، اپنوں ہی کو تم مروا رہے ہو. 800 سے زیادہ ہمارے پاکستانی فوج جوان اور افسر، وہ بھی ہمارے بیٹے تھے، وہ بھی ہمارا خون تھے، ہمارا لخت جگر تھے. ہم کسی کا وہ باپ تھے، کسی کے وہ بھائی تھے، کسی کے وہ بیٹے تھے. ان کو تم نے وہاں ان کی جانیں ضائع کروا دی، اور جن سے ضائع کروائی ان کو اوپر بھی بمباریاں کر کے ان کی بھی عورتوں اور بچوں کو خون میں نہلا دیا. کیا کمایا تم نے؟ آج یہ اخبار کے ایک آرٹیکل میں ہے کہ امریکہ اس کام کے لیے آزاد قبائل میں طالبان اور القاعدہ کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے اور دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اور تشدد پسندوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اور انتہا پسندوں کا خاتمہ کرنے کے لیے $10 کروڑ ماہانہ دے رہا ہے پاکستان کو. آج کے اخبار جب میں ادارے کی سطح پر ایک کالم ہے، کالم نگار نے لکھا ہے، ذمہ داری سے لکھا ہوا، $10 کروڑ امریکہ دے رہا ہے اس کام کے لیے کہ تم یہ کام کرو جو تمہیں ہم بتا رہے ہیں.
آزاد قبائل میں بمباریاں کرو، مارو کوٹو، قتل عام کرو اور دہشت گردی پھیلاؤ، دہشت گردی کے خلاف کے نام پر دہشت گردی پھیلاؤ. اس چیز سے بے چینی پیدا ہوگی، عوام میں یہ نہیں پیدا ہوگی. بتائیے جس کے دل میں پاکستان کا ذرا سا بھی درد ہے اس کا دل بے چین ہوگا یا نہیں؟ اس کا پھر رد عمل ہوگا. اب اگر تم عقل مند لوگوں کی، راست باز لوگوں کی، معتدل لوگوں کی، تعلیم یافتہ لوگوں کی، تجربہ لوگوں کی، علماء کی، دانشوروں کی، ریٹائرڈ جنرلوں کی بات مان لو گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں، میٹنگوں میں کہیں، اب کی اسلام آباد میں جو ہمارے ان سے کہتے رہے، خدا کے لیے باز آ جاؤ، اس تشدد کے راستے کو چھوڑ دو. اسی تشدد کے راستے کی وجہ سے عوام نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے. جامعہ افضل میں بھی تمہاری غلط پالیسیوں کا نتیجہ تھا کہ جب تم نے جائز مطالبات تسلیم نہ کیے، نہ علماء کے نہ ان کے، تو انہوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا. تو اگر تم چاہتے ہو کہ قانون کی بالادستی برقرار رہے تو عقل و ہوش کے ناخن تو لو. قانون کے پاسداری تم خود تو کرو. علماء کی اور دانشوروں کی باتیں تو سنو، نہیں سنتے، تشدد کی شدت کچھ کرنا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ کہ اب عوام نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور آزاد قبائل میں ایک طوفان برپا ہے. اور میں نے کہا کہ میں تو ٹی وی پر سے میں نے مختصر بات کی تھی، میں تفصیل سے اس کو کر رہا ہوں. دوسری بات، حکومت یعنی حکومت کی ایک پالیسی افغان پالیسی ہے جس نے یہ تباہی ملک میں پھیلائی ہے، اور دوسری غلط پالیسیاں وہ ہیں کہ اسلام کے خلاف اس نے اختیار کر رکھی ہے. داڑھی کا مذاق، برقعے کا مذاق، دینداروں کا مذاق، مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا اور فحاشی اور بنیادی کے ہڈوں کی سرپرستی، زناکاریوں کی سرپرستی، مساجد کو اسلام آباد کی مسجدوں کو شہید کرنا اور مدرسوں کے خلاف دھمکیاں دینا اور خلاف اسلام قانون پاس کر کے اللہ کے حدود کو توڑا، یہ سب کے سب تمہاری خلاف اسلام پالیسیاں. ان سے بات ان کا رد عمل ہے کہ پورے تمام پاکستان کے لوگوں کا دل دکھا ہوا ہے. افغانی پالیسی، پاکستان کی افغان پالیسی اور اندرون ملک خلاف اسلام پالیسیاں، اس کی وجہ سے پورے ملک کے مسلمانوں میں بے چینی اور افراتفری ہے. دل دکھے ہوئے ہیں، لوگ بد دعائیں بھی کرنے لگے ہیں. اور یہ نہ سمجھو کہ اخبار میں جو کچھ آتا ہے سارے کے سارے عوام کی مرضی یہی ہے، اور جو کچھ ٹی وی میں تمہارے نمائندی کچھ بول لیتے ہیں تو اسے یہ نہ سمجھو کہ عوام کا مزاج یہی ہے. عوام میں جا کر دیکھو، عوام کے دل دکھے ہوئے ہیں، غربت و افلاس پھیلا ہوا ہے، ناداری پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کو دو وقت کا کھانا میسر نہیں، اور بے روزگاری ہے، عام ہے، شہری نظام درہم برہم ہے، سرکاری دفاتر میں رشوت خوری کا بازار گرم ہے، قتل و غارت کری ہے، گاڑیاں چھپ رہی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں پھیلی ہوئی ہیں. سب لوگوں کو کوئی چین اور سکون نہیں مل رہا، اور اوپر سے تم ان کے مذہبی جذبات کو بھی مجروح کر رہے ہو. تو بتاؤ تمہارے خلاف لاوا جو پک رہا تھا وہ اب اگر ابلنا شروع ہوا ہے تو تمہیں تعجب تو ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ دو کام حکومت کے کرنے کے ہیں، ایک یہ کہ افغان پالیسی سے باز آ جائے، دوسرے یہ کہ خلاف اسلام پالیسیوں سے باز آ جائے، تو یہ خلفشان بڑی حد تک بیٹھ جائے گا. اور دوسرا کام سب کو کرنے کا ہے، حکومت کو بھی اور عوام کو بھی، کہ اپنے سب گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کریں. ہم سب گناہگار ہیں، کسی کا کوئی گناہ ہے، کسی کا کوئی گناہ ہے. سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پھر اللہ سے پناہ مانگیں کہ یا اللہ تیرے سوا ہمیں بچانے والا کوئی نہیں. ہماری بری عادتوں کی بالکل ہی اصلاح کرتے، ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور ہمارے سب گناہوں کو تو معاف کر دے. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے. ہمارا یہ پیارا وطن، ایسا پیارا وطن کہ اس کو کروڑوں مسلمانوں نے قربانیاں دے کر آپ کے حاصل کیا تھا. کروڑوں مسلمان اب تک اس کی بقا کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں. یہ اسلام کا گہوارہ بننے والا تھا.
اس کو یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، ہمارے پچھلے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں معاف فرما دے، اور ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اگر سچی توبہ کریں گے، گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے روئیں گے اور اپنی بدعمالیوں سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ طوفان ٹل جائے گا، ورنہ پھر قانون قدرت کو اپنے آپ کو دہرایا کرتا ہے، پھر کچھ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، عوام اور حکام کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔